यहाँ पर आकर आपको समझना होगा कि यहाँ की तामीर और उसका तर्ज क्या है, और जब इन जगहों से पानी गुजरता है तो उसकी तबाही क्या हो सकती है। पहाड़ों से जो पानी आया और जिस तबाही का वो बायस बना वो तो अपनी जगह पर, लेकिन जो पक्के इलाके हैं उनमें से जब पानी गुजरेगा तो क्या तबाही होगी। अभी तो आपको ये निस्बतन सूखे हुए इलाके नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये गुजरगाह है, यहाँ पर पानी की तबाही के असरात आपको अभी भी नज़र आ रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाने का मकसद ये है कि ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पहाड़ों के ऊपर से पानी जब रास्ता बनाता है तो बज़ाहिर तो वो आम सा रास्ता नज़र आता है, लेकिन जब आप उसके करीब जाके देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो रास्ता नहीं है, वो बुनियादी तौर पर एक छोटा सा दरिया है जो हज़ारों फुट की बुलंदी से नीचे मकानों पर गिरता है। इस वक्त मैं ऐन उस जगह पर खड़ा हूँ, उसकी एक तरफ इसी किस्म का पानी का रास्ता दूसरी तरफ से भी बना, जिसने खड़े हुए 3 मंजिला मकानों को बहा दिया और दर्जनों जानों को तरफ कर दिया, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमूमी तौर पर पानी इस स्पीड पर बहता है, जिसके ऊपर आप इसको चश्मा कह सकते हैं। लेकिन जब पानी ने ज़ोर लगाया इस मरतबा तो उसने पहाड़ का सीना चीर दिया और अपने रास्ते में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन छोड़ी। अब यहाँ पर तबाही और बर्बादी के अलावा पानी के रास्ते में आपको और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब जब इन हालात में दोबारा से तामीर की बात होती है तो आपको ये सवाल उठाना पड़ता है कि तामीर से आपकी मुराद क्या है, इन घरों को आप कैसे तामीर करेंगे। जब मैं मुकामियों से बात करता हूं तो वो अपनी ज़मीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, जो उनका हक बनता है। उनको शायद ये भी एहसास नहीं है कि ज़मीन उनके पाँव के नीचे से कैसे खिसक गई है। अब इन हालात में, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अभी मैंने टेम्परेचर चेक किया है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, हबस बहुत ज़्यादा है। कुछ हवा यहाँ पर आपको चलती नज़र आ रही है। जो मैंने वेदर फोरकास्ट चेक किया, कहा यह जा रहा है कि शायद मज़ीद बारिशें भी मुतवक्को हैं। इन हालात के अंदर जब लोग कसमपुरसी का शिकार हैं इस इलाके के, जब आप तामीरात की बात करते हैं तो सवाल फिर ये होता है कि तामीरात आप किस जगह पर करेंगे। एक तो बात यह है कि जिस तरह आप देख रहे हैं कि जिस ज़मीन के ऊपर घर खड़े थे, अगर आप इस घर के ऊपर सामने जूम करें तो आपको एहसास होगा कि ये घर अपनी बुनियाद खो चुके हैं। जिन घरों को आपने तामीर किया था पहाड़ों के अंदर बुनियादें बना के, अब वो पहाड़ नीचे से सिरके हैं तो इनकी ज़मीन भी सिरक गई है। ये बदकिस्मती से जो इसके रिहायशी हैं, अगर आप सरकारी रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर ये हतमी तौर पर तबाहशुदा मकान के ज़ुमरे में नहीं आता, ये मुतासरा मकान के ज़ुमरे में आता है। मुतासरा मकान की कंपनसेशन अलहदा है, लेकिन ये मुतासरा नहीं है, ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। तो पानी जहाँ जहाँ से गुजरेगा, भले आपको दरो दीवार खड़े हुए नजर आए, आपको लकड़ी के बाले खड़े हुए नजर आए, आपको कुछ पिलर्स खड़े हुए नजर आए, कुछ छतें महफूज आपको नजर आए, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि यहाँ पर दोबारा तामीर नहीं हो सकती। और इस वजह से भी नहीं हो सकती कि पानी ने जो गुजरगाहें बना ली हैं वो पानी ने तब्दील नहीं करनी है। अब पानी इन्हीं गुजरगाहों से हमेशा आया करेगा, क्योंकि जो उसकी असली गुजरगाहें थी उनके अंदर या तो आपको नज़र आता है कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, और या फिर आपको नज़र आता है कि तवज्जो नहीं दी गई कि मौसमी हालात किस तरह तब्दील हो रहे हैं। इस इलाके में ये भी कहा जा रहा है कि शायद बेहतर अंदाज से रेस्क्यू का ऑपरेशन चल सकता था। हमने जब डिप्टी कमिश्नर से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने पहले से उनके पास अलर्ट मौजूद था और उनके ख्याल में उनकी एफिशिएंसी कैसी थी, आइए आपको सुनवाते हैं। इनिशियली ये हुआ था कि बुनेर, क्योंकि हमारे साथ एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट है, हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ की जितना हमारी मशीनरी थी, पर्सनल थे, हमने आधे से ज़्यादा जो है वो हमने भेजे थे बुनेर काम करने के लिए। लेकिन अचानक हमें एक ख़बर मिली कि दलोड़ी एक विलेज है हमारा गदून के एरिया में, टोपी तहसील में, वहाँ पर कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है और उसकी वजह से वहाँ पर कोई नुकसानात और हमें ये खदशात वहाँ पर आए लोगों के। तो हमने फ़ौरन से, क्योंकि आपको आइडिया होगा कि हमारे एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बुनेर हो गया, बाजावर और सवात, वहाँ पर ऑलरेडी क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट्स हो चुके थे। तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, एनडीएमए की तरफ से हमें पहले से ही अलर्ट्स मिले हुए थे और हम हाई अलर्ट पर थे। हमारी तैयारी पूरी थी, तमाम हमारा रेस्क्यू जितना भी मिशन था वो सारा अलर्ट पर था। हमने फ़ौरन से मूव किया उन चीज़ों को वहाँ पर जाकर। थोड़ा सा इनिशियली हमें थोड़ा सा इशू आया था एक्सेस की वजह से कि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, उसमें सड़कें कट गई थी, लेकिन वो हमने फिर एक्सेस जब स्टैब्लिश किया तो वहाँ जाने के बाद मैं आपको अब कन्फर्म कर सकता हूँ कि तकरीबन कोई 30 घर हैं जिसमें 14 फुली डैमेज हुए हैं और 16 ऐसे जो पार्शली डैमेज हैं।
ہم نے وہاں بیٹھ کر جو لوگوں سے بات کی، وہاں پر جو موجود تھے لوکل جن کے گھر تھے، اور ان سے بات کرنے کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ 30 کے قریب لوگ بتا رہے تھے کہ مسنگ ہیں، جن میں سے 17 کی ڈیڈ باڈیز ریکور ہو گئی ہیں، اور ہماری جو کیلکولیشن ہے اس کے مطابق 13 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو ابھی مسنگ ہیں، اور جن کے لیے ہم ابھی اچھا میں آپ کو ایک چیز اور ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کل صبح سے جو یہ آپریشن شروع ہوا ہے یہ اب تک کنٹینیو ہے، 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے اور کنٹینیو چل رہا ہے، یہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک آخری بندے تک کو ہم ریکور نہیں کر لیتے انشاءاللہ۔ ایکسس بحال ہو چکا ہے، کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اور اس وقت ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مشین کم پڑ گئی ہے ہمیں یا ہمیں بندے کم پڑ گئے، کام بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج شام تک ہم امید کرتے ہیں کہ آج شام تک انشاءاللہ اس کو ہم کسی تکمیل تک پہنچا دیں گے اس کو۔ لوگوں کی بپتا اور لوگوں کی شکایات مقامی سیاستدانوں کے لیے ایک بڑے مسئلے کا باعث بن رہی ہیں، کیونکہ تباہی انپریسیڈنٹڈ ہے، تو مقامی سیاستدان سے توقعات بھی پہاڑ جتنی ہی بلند ہیں۔ اسد قیصر کے ساتھ ہم نے کل ٹریول کیا، ہماری ٹیم ان کے ساتھ موجود رہی۔ اسد قیصر اس علاقے میں آئے 2 مرتبہ، پچھلے 2 الیکشن میں وہ یہاں سے جیت چکے ہیں، یہاں سے اس کی چھوٹی سیٹ کے اوپر ان کا بھائی بھی جیت چکا ہے، اس کی برابر والی سیٹ کے اندر ان کی پارٹی کے بڑے بڑے جغادری لیڈر بیٹھے ہیں، بالکل ساتھ ہی ہری پور کا ضلع لگتا ہے جہاں سے عمر ایوب صاحب اور ان کے کزنز جو ہیں وہ بڑی اور چھوٹی سیٹوں پر موجود ہیں، تو یہ علاقہ آپ اس کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کا گڑھ ہے۔ تو اسد قیصر صاحب نے انتظامیہ کے ساتھ جا کر میٹنگ کی، پھر جب ہم ان کے ساتھ یہاں پر آئے تو مقامیوں کے ساتھ انہوں نے بات چیت بھی کی، ملاقات بھی کی۔ عموماً توقع یہ کی جاتی ہے کہ پشتون روایت کے مطابق آپ وقت زیادہ گزاریں گے، غم گساری کریں گے، وہاں پر بیٹھیں گے، حجرے کے اندر جائیں گے، جیسا بھی حجرہ وہاں پر موجود ہے ٹوٹا پھوٹا۔ اسد قیصر یہاں پر مقامیوں کے مطابق کافی عرصے کے بعد آئے، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور بطور منتخب نمائندے وہ یہاں پر موجود رہے، اور یہ بھی بتایا کہ کیسے وہ مقامیوں کے تمام حالات سے جانچکاری رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی بتایا کہ کمپنسیشن وہ کس قسم کی دے رہے ہیں۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ ان کے خیال کے مطابق اس وقت کی ضرورت کیا ہے، تو انہوں نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم کی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک ہی پیج کے اوپر ہونا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں کہ اسد قیصر نے اپنے حلقے میں 20 لوگوں کے کھڑے ہو کے ہمیں کیا بتایا۔ یہ ہمارے کلچر کی خوبی ہے کہ جب کوئی اس قسم کی مصیبت آتی ہے تو سب لوگ نکل آتے ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو ابھی میں نے دیکھے ہیں کہ پورے علاقے کے لوگ نکلے ہیں بغیر کوئی سیاسی اس پہ، سب جو ہے نا یہاں اکٹھے ہیں اور اپنے اس جو تکلیف میں ہیں، جو مشکل میں ہیں، جو غم کی حالت میں ہیں، اس کے ساتھ جو ہے نا دکھ درد بانٹ نہیں رہے، اور حکومت کی بھی پوری مشینری اور سسٹم موجود ہے، جبکہ لوگ بھی اپنی مدد آپ کے طے کر رہے ہیں۔ نیچرل ڈیزاسٹر ہے اور ہمیں نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے ایک پورا ایک پلان بنانا ہوگا، اور ہمیں ہمارے نوٹس میں ہے کہ ورلڈ بینک نے کچھ فنڈ دیے ہیں نیچرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے، اور اس میں جو خاص کر کلاؤڈ برس ہوتے ہیں جس میں یہ ہمیں اس قسم کی حادثات اس کی ایڈوانس انفارمیشن کا ایک سسٹم ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ابھی تک اس کا ٹینڈر نہیں ہو سکا۔ ورلڈ بینک کے فیصلے بھی موجود ہے، 3 سال سے یہ اسکیم جو ہے نا یہاں چل رہا ہے۔ میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی اس پہ بات کریں گے، اس کو اٹھائیں گے کہ اگر اس قسم کے انفارمیشن کا سسٹم اسٹیبلش ہوتا تو شاید اتنا نقصان نہ ہوتا۔ بہرحال ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اور نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا وہ کبیاں ہیں ہم میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ دیکھیں کمپنسیشن یہ ہے کہ جتنی بھی وفات پائے ہیں ان کے لیے 20 لاکھ روپے، اور جو زخمی ہیں ان کے لیے بھی پیکج ہے، اور خاص کر جو مکمل ڈیمیج ہے اس کے لیے الگ پیکج ہے۔ حکومت پوری طرح کمپنسیٹ کرے گی، اور اس کے حوالے سے جو ہوگی تو انشاءاللہ حکومت اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور اپنی ریلیف جو ہے نا عوام تک پہنچائیں گی۔ یہ تو بڑی باتیں ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر بحث کیا ہوگی، وہاں پر کس قسم کے قوانین پاس ہوں گے، وہاں پر ورلڈ بینک کی مدد سے کتنا پیسہ آئے گا۔ اس وقت تو یہاں کے لوگ ابھی بھی اپنے پیاروں کی تلاش میں ہیں، لوگ مسنگ ہیں۔ جب ہم یہاں پر فلمنگ کر رہے تھے تو ہمیں یہ اندوناک مناظر بھی نظر آئے، ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی، اور لاش کے تقدس کے پیش نظر نہ ہم نے فلمنگ کی، نہ فلمنگ کرنی چاہیے تھی، لیکن لاش کی برآمدگی پر مقامی لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کا سانحہ ہے کہ کچھ لوگ جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کچھ لوگ شکر ادا کر رہے ہیں کہ صرف زخمی ہوئے، کچھ لوگ یہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو ان کی لاش گم گئی تھی وہ لاش مل گئی ہے، تو شکر لوگ ادا کر رہے ہیں۔ اس میں غم گساری کا وقت بالکل نہیں ہے۔
فوراً ہی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. یہاں پر تعفن بہت زیادہ ہے, مرے ہوئے جانور پڑے ہوئے ہیں, تو آپ لاش کو فوراً تدفین آپ نے کرنی ہے. لیکن اگر وقت بھی ہوتا اور لوگ اپنے پیاروں کا آخری چہرہ دیکھ بھی جاتے, تو اس خاندان کی ٹریجڈی کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کے تقریباً 22 سے 25 لوگ جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں. تو ان کا تو غم گساری کرنے والا قریبی رشتہ دار بچا ہی نہیں. جب ہم نے ان کے ایک رشتہ دار جو یو کے سے واپس یہاں پر آئے ہیں ان سے بات کی, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ٹریجڈی کا سکیل کیا ہے. کیا بتاؤں, صرف اس کا کتنے لوگ مر گئے. آپ کے خاندان کے لوگ تھے؟ ہاں, یہ گھر ہمارے ہی ابھی بچی نکل آئی ہے. ابھی میں نے ان کو انگلینڈ سے لایا ایئرپورٹ سے, فرسٹ کزنس. جو اوپر کے گھر ہے 2 کمرے وہ ہمارے گئے, نیچے کے چاچے زاد بھائی ہے. یہ ہمارا پورا جو ٹبر ہوتا ہے وہی ہے, محمود خیل ہم ان کے سب کچھ گئے, فیملی سارے گئے. ایک ایک فیملی سے کتنے کتنے لوگ مارے گئے. کیا ہوگا اس کا, کون پوچھے گا, کوئی اس کا فیملی کا مطلب وہ تکلیف گئی, پوری جنریشن گئی, بچی سے لے کر دادی, ماں, بہن, بھائی, بیوی, چاچے, مامے سب گئے. تو دکھ والی بات ہے, ادھر کھڑے ہو کر مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں. آپ کو نظر آ رہا ہے تکلیف یہ ہے نا, ہر کسی کا درد ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے. کسی نے کچھ بم تو نہیں پھینکا, کسی نے جان بوجھ کر نہیں مارا, تو یہی ہوتا ہے. آپ کو یہاں پر اس وقت جو کھڑے ہیں آپ اس گرمی میں, اور پیچھے بہت سارے مقامی لوگ بھی کھڑے ہیں, آپ بھی مقامی ہیں, آپ کو کس چیز کی تلاش؟ جی یہ اس گھر کا جو 5 بند ہے وہ ابھی تک لاپتہ ہے, اور 3 اس کا بچہ تھا, ایک ہمارا بہن تھا, اس نے نکالا ہسبینڈ نے, وہ پھر ماں باپ پہ واپس آ گیا. 2 بہن تھا, ماں باپ, ایک بچہ تھا. وہ پورا پھر وہ آیا, پھر ڈوب گیا. سارا ملبہ اس پہ آیا, پتہ نہیں وہ کدھر ملے گا کدھر نہیں. وہ نیچے سے آیا تو یہ نیچے گاؤں ادھر ایک مل گیا, اس کا بہن. اس کا بہن مل گیا. تو ابھی آپ کے 5 جو لوگ ہیں ان کی لاشوں کی تلاش ابھی آپ کو وہ ابھی تک لاپتہ ہے. لاپتہ ہیں. جی جو مقامی بات چیت ہو رہی ہے اس واقعے کے بارے میں, وہ کیا ہو رہی ہے کہ یہاں پر کیا ہوا, یہ پانی کہاں سے آیا؟ کیونکہ ظاہر ہے جنہوں نے گھر بنائے ہوئے یہاں بڑے عرصے سے رہائش پذیر ہیں, تو کیا ہوا؟ جی یہ ادھر سے ایک یہ ہم پشتوں میں ساس کے بولتا ہے نا, ٹرک, ٹھیک ہے, اور ادھر سے بھی آیا پانی, پانی کا ریلا آیا. ریلا بھی. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا؟ پہلے نہیں آیا, یہ پہلے تھا ہمارے زندگی میں یہ سب ہوا. اچھا, اب جو آپ کے گھروں کی یہ جو تباہی ہوئی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کو دوبارہ سے آپ بنا پائیں گے اسی طریقے سے جیسے پہلے تھے؟ نہیں بس پتہ آپ کو جو زمین آپ نے دیکھی ہے, آپ نے جگہ دیکھی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ بنا پائیں گے؟ اس نے سارا نظام درہم برہم کیا ہے. پتہ دیکھو اس نے